دنیا میں ظلم و بربریت بڑی ہے، جہالت بڑی ہے، تو اللہ اپنے انبیاء اکرام کے ذریعے اس جہالت کو مٹایا۔ خاتم النبیین کے تشریف لانے کے بعد اب دنیا میں کوئی نیا نبی تو نہیں آئے گا، تو کیا برائی کا خاتمہ ہو گیا؟ کیا جہالت دنیا سے ختم ہو گئی؟ کیا اب کوئی برائی نہیں کرے گا؟ کوئی جو ہے اللہ اس کے محبوبوں کی نافرمانی نہیں کرے گا؟ برائیاں تو پھر بھی ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے قیامت تک آنے والے واقعات اور نشانیاں، ان کی علامتیں واضح طور پر آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے بیان فرمائی کہ قرب قیامت کیا کیا ہوگا، کیسے کیسے فتنے بپا ہوں گے، کیسے کیسے لوگ تمہارے درمیان آئیں گے، ان لوگوں کا حلیہ کیا ہوگا، ان لوگوں کے عقائد کیا ہوں گے، وہ لوگ کلام کیسے کریں گے، سب واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے بعد بھی دنیا کے اندر جہالت نہیں رکے گی، برائیاں نہیں رکے گی، لیکن ان کو روکنے کے لیے پہلے انبیاء آیا کرتے تھے، اب انبیاء تو نہیں آئیں گے کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب میری امت کے علماء، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل میں انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لا کر جہالت کا خاتمہ کرتے تھے، ظلم و بربریت کا خاتمہ کرتے تھے، اب میری امت کے علماء جو ہے دنیا میں آئیں گے اور جہالت کا خاتمہ کریں گے، جہالت کا مقابلہ کریں گے، ظلم و بربریت کا مقابلہ کریں گے۔ اب یہ سلسلہ صبح قیامت تک چلے گا۔ اللہ میری امت میں ایک کے بعد دیگرے علماء کو بھیجے گا۔ یہ علماء جو ہے کیا ہے؟ میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا مقام و مرتبہ علماء کا بتایا، دیکھیے اہل علم کا مقام و مرتبہ کیا بتا رہے ہیں آقا کہ علماء جو ہے کیا ہے؟ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ پھر ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ ایک باپ جب میراث چھوڑتا ہے تو اس کے بچے وارث ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کی میراث وہ علم حق ہے، وہ علم ہے، سچا علم ہے، جس سے انبیاء اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں تشریف لائے، وہی میراث ہے، وہی پیغام حق ہے جو میراث ہے۔ اور اس کے وارثین کون ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے میری امت کے علماء ہے۔ جو میں پیغام لایا تھا، وہ جو میں علم لایا تھا، اس کی حقیقی وارثین کون ہیں؟ میری امت کے علماء ہیں، یہ حقیقی وارثین ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارثین ان کی امت کے علماء ہوتے ہیں، علماء اکرام ہوتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کی وحدانیت پر، نبی کی نبوت و رسالت پر۔ اب اللہ فرماتا ہے اور ان میں جو علم والے لوگ ہیں، جو اہل علم ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ کس کے درجات کو؟ بولیے، علماء اکرام کے درجات کو۔ بولو بول کے، کس کے درجات کو اللہ بلند کرتا ہے؟ علماء کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، آج کا معاشرہ، سوسائٹی کے اندر ایک مزاج لوگوں کا بنتا جا رہا ہے، اہل علم کی توہین کرنا، علماء کی توہین کرنا، علماء کو برا بھلا کہنا، لڑاکو کہنا، پتہ نہیں کیا کیا کہنا، اہل امت کے سامنے علماء اہل علم کے مقام و مرتبے کو گھٹا کر بات کرنا، جاہل صوفی اور پیر کا یہ کام ہو چکا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اہل علم کے مرتبے کو ہم گھٹا دیں گے، علماء کا کوئی مقام و مرتبہ معاشرے سوسائٹی میں ہم رہنے نہیں دیں گے، یہ علماء ہمارے غلام ہیں،
یہ جاہل پیر اور صوفی سمجھتے ہیں جنہیں سورہ اخلاص بھی پڑھنا نہیں آتا، قرآن کی چند سورتیں جنہیں یاد نہیں ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کتابوں کو پڑھنے سے کیا ملے گا؟ تو فقیروں کے پاس آؤ، فقیر ہاتھ اٹھائے دعا کرے گا تو بہت کچھ ہوگا۔ کائے کا فقیر ہے؟ اللہ کے نبی اور اللہ کے فرماتے ہیں کہ اللہ اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ انبیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے سچے وارثین، ان کی وراثت کے حقدار یہ علماء ہے۔ اب بتاؤ کہ اللہ کا کلام سن کر اللہ کے کلام پر ایمان لاؤ گے کیا ایسے لوگوں کے بارے بات سنو گے جو یہ کہتے ہیں علماء کے مقام مرتبے کو گھٹاتے ہیں، کہتے ہیں اہل علم کیا بتائیں گے تمہیں، تو لڑاکو ہیں؟ یہ اہل علم ہے جو تم جب پیدا ہوئے تمہارے کان میں اذان دینے والا اہل علم تھا، تمہاری کان میں اذان دینے والا جاہل نہیں تھا، عالم تھا۔ پھر تمہیں اللہ کی کتاب کو پڑھانے والا جاہل نہیں تھا، عالم تھا، جس نے بسم اللہ پڑھائی، جس نے سورہ فاتحہ پڑھایا، جس نے قرآن کی سورتوں کی تعلیم دی، یہ کوئی جاہل نہیں تھا، عالم تھا۔ تم کتنے علماء سے دور رکھو گے؟ پھر جب تم جوان ہو گئے، نکاح کے لائق ہو گئے اور تم نے نکاح کرنا چاہا تو تمہارے خطبہ نکاح دینے والا بھی عالم تھا، جاہل نہیں ہوتا۔ اور پھر تمہاری اولاد ہوئی، زندگی کے ہر لمحے تمہیں اہل علم کی ضرورت پڑے گی، علماء کی ضرورت پڑے گی، لیکن کسی جاہل کی کبھی کسی عالم کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ یاد رکھو، کسی جاہل انسان کی کسی عالم کو ضرورت پڑے گی نہیں، پڑے گی، زندگی میں کبھی نہیں پڑے گی، لیکن عالم دین کی ضرورت ہر انسان کو پڑے گی۔ جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا رخصت ہو رہے تھے، عالم نزا تھا، اس وقت بھی سورہ یاسین پڑھنے والا ایک عالم دین حافظ قرآن ہوگا، اور جب انتقال ہو گیا غسل دینے کے لیے عالم کی ضرورت، پھر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے عالم کی ضرورت، پھر اصال ثواب کرنے کے لیے عالم کی ضرورت۔ کہاں تم علماء سے دور بھاگ سکتے ہو؟ اللہ نے تو یہ فرمایا اہل علم کے درجات کو بلند کرے گا، اور جاہل پیر کہتا ہے کہ علماء کی کوئی حیثیت نہیں، علماء کی کوئی حیثیت نہیں۔ جاہلوں تم نے دیکھا ہے علم کیا ہے؟ کبھی جانا ہے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت کیسے بیان فرمائی ہے؟ علم سیکھنے والے طالب علم کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ ایک جاہل تھا، مولا علی قاری نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ایک بزرگ کے تعلق سے کہ ایک بزرگ جو ہے یہ حدیث سناتے طالب علم بن کر جا رہے تھے، ایک جاہل نے کہا اچھا طالب علم کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں تو ہم فرشتوں کے پروں کو کچولیں گے یا خود لیں گے؟ تحقیریں اس نے کہا، وہ بزرگ فرماتے ابھی ایک بات تو کہہ کر ختم نہیں، حدیث کا مذاق اڑا رہا تھا، حدیث کا رسول پاک کے کلام کا مذاق اڑا رہا تھا، اللہ کو جلا لایا، اتنے میں گرا، پیر زخمی ہو گئے، پیر ٹوٹ گئے، چند دنوں میں پیر سڑنے لگے، سڑے اور گلے اسی حالت میں مر گیا۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ حق ہے کہ جب کوئی انہیں دین حاصل کرنے کے لیے طلب علم کے لیے جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے، کیا اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابن عباس اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ اسلام علم جو ہے اسلام کا ایک ستون ہے، اگر ستون کو گرا دیا جائے گا تو چھت بھی باقی نہیں رہے گی۔
علم ایک مذہب اسلام کا ستون ہے، علم ہی سے مذہب اسلام کو سمجھا جا سکتا ہے، علم ہی سے اسلام کے قوانین اور آئین کو جانا جا سکتا ہے، علم ہے جو تمہاری عبادتوں کو صحیح کر سکتا ہے۔ اگر علم نہ ہوتا، علماء نہ ہوتے تو تمہاری نمازوں کا کیا ہوتا، تمہاری عبادتوں کا کیا ہوتا؟ ذرا اندازہ لگائیے اور ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے جو علماء کی توہین کرتے ہیں، جو اہل علم کی توہین کرتے ہیں۔ آج ہم نے اس موضوع کو خاص اس بات کے لیے منتخب کیا، انتخاب کیا ہے کہ اہل علم کی اہمیت اور ان کی عظمتوں کو لوگ معلوم کریں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل علم جو ہے معاشرے میں مسجد کا امام ایک عالم دین ہے، اس کی تنخواہ کیا ہوگی؟ پھٹا پرانا جبہ پہنتا ہے، سر پہ امامہ باندھتا ہے اور بوجھ گفتگو کرتا ہے، اللہ کبیرہ، اسے دنیا داری نہیں معلوم ہے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اسے رسول اللہ کا دین معلوم ہے۔ دنیا معلوم کرنا ضروری نہیں ہے، رسول اللہ کا دین معلوم کرنا ضروری ہے، رسول اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ تو تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فضیلت بیان فرمائی کہ طالب علم میں دین حاصل کرنے کے لیے نکلے تو فرشتے پر بچھاتے ہیں، صرف یہی پر فضیلت نہیں، اللہ کے نبی آگے بیان فرماتے ہیں جب طالب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائک اور پھر زمین پر رہنے والی مخلوقات، جانور اور چیونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں دریا میں، سب اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اس طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں جو اللہ کے دین کو سیکھ کر لوگوں کو سکھانے کے لیے نکلتا ہے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، یہاں تک کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت کے مطابق فرمایا، علم کے نبی مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا تو ایک گروپ ہے، ایک جماعت ہے جو عبادت اور ریاضت میں مشغول ہے، اور ایک جماعت ہے جو پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول ہے، پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول ہے۔ اللہ کے نبی مسرور ہوئے، خوش ہوئے اور فرماتے ہیں، سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان عابدوں اور عبادت کرنے والوں سے زیادہ افضل لوگ وہ ہے جو پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول ہے، دین سیکھنے اور سکھانے میں مشغول ہے۔ 1000 عابد کے اوپر ایک عالم بھاری ہو جاتا ہے، 1000 عبادت کرنے والے پر ایک عالم بڑھ جاتا ہے۔ آپ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد جب رات شروع ہوتی ہے، رات کی 1 ساعت میں، 1 گھڑی میں علم دین کا کوئی ایک مسئلہ سیکھنا، علم دین کا کوئی ایک مسئلہ سیکھنا، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ علماء کے قریب بیٹھیں گے تبھی تو آپ دین کا مسئلہ سیکھیں گے، علماء کے قریب بیٹھیں گے تبھی تو آپ دین کو جانیں گے، علماء کے قریب بیٹھیں گے تبھی تو آپ دین معلوم کریں گے۔ اللہ کے محبوب دانا غیوب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کے کیسے کیسے مقام و مرتبے بیان فرمائے کہ 3 چیزوں کا صدقہ ہے جو صدقہ جاریہ ہے، 3 اعمال ایسے ہیں جس کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوتا، 3 اعمال ایسے ہیں جس کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صدقہ جاریہ مسجد بنانا، یا مسجد نہ بنا سکا پوری تو تھوڑی سی تعمیر میں مدد کرنا، ایک اینٹ ہی کیوں نہ صحیح مسجد میں لگانے کے لیے دینا، مسجد تعمیر کرنے کے برابر ہے۔ اور صدقہ جاریہ ہے، جب تک مسجد قائم رہے گی، جب تک عبادتیں ہوتی رہیں گی، اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ ایک صدقہ جاریہ ہے مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، یہ صدقہ جاریہ ہے، مدرسے میں تعاون کرنا، اہل علم کی مدد کرنا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور سنو، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک صدقہ جاریہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور ایک علم نافع ہے، ایک نفع بخش علم ہے، ایک علم ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، دین کا علم ہے، یعنی لوگوں کو دین سکھانا، دین پڑھانا،
قرآن اور حدیث کی تعلیمات دینا، قرآن اور حدیث کے شروحات بیان کرنا، قرآن اور حدیث کو خود سیکھنا اور لوگوں کو سکھانا، یعنی اس کی شاگردوں کی ایک لمبی قطار بن جائے، وہ اس سے سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، جب تک یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ چلتا رہے گا اور اس کے نامہ اعمال میں علم لکھا جاتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور تیسرا نیک اور صالح اولاد ہے، یعنی اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنانا، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانا، اپنی اولاد کو عالم دین بنانا۔ اگر تم مر بھی گئے، تمہاری اولاد جب تک زندہ ہے، جتنا عمل کرے گی، جتنا تم نے سکھایا ہے، تمہارے لیے دعائیں خیر کرے گی، ایصال ثواب کرے گی، یہ نیک اولاد کی ثواب جاریہ ہے۔ اور بات دیکھیے، لوگ آج دنیا میں سمجھتے ہیں کہ مال زیادہ جمع کرا تو بہت میں ترقی یافتہ ہو گیا، مال میرے پاس زیادہ آیا تو بہت میں جو ہے دنیا کے اندر معتبر ہو گیا، بہت امیر ہو گیا، سہولیات میرے پاس ہو گئے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں مال وہ ہے جس کی انسان حفاظت کرتا ہے، مال کماتا بھی ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے، تجوری میں رکھتا ہے، اس کا خاص خیال رکھتا ہے، مال کی ڈیوٹی کرتا ہے، مال کی خدمت کرتا ہے، مال کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن علم وہ دولت ہے جو انسان کی حفاظت کرتی ہے، مال اس کی حفاظت، مال تمہاری حفاظت نہیں کرتا، لیکن علم ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہیں برائیوں سے روکتا ہے، تمہیں جو ہے ہلاک ہونے سے بچاتا ہے، تمہیں جو ہے اچھے برے راستے سے روکتا ہے، اچھے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ علم ہے جو تمہارا بہترین ساتھی ہے، اور مال یہ غدار ہے، دھوکے باز ہے، اور علم وفادار ہے۔ مال اس لیے دھوکا ہے کہ تم جب دنیا سے جاؤ گے تو مال تمہارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور وہ دوسروں کا ہو جاتا ہے۔ علم ایسا وفادار ہے، وہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ تمہارے ساتھ قبر میں بھی جاتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، علم کے کتنے فائدے ہیں ذرا یاد رکھو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی کیسی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور علم حاصل کرنے کے لیے، عالم دین بننے کے لیے ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین نے کیسی کیسی کوششیں فرمائی ہیں۔ کبھی آپ نے توجہ دیکھیں کسی بڑے بزرگ کی آپ چاہنے والے ہوں، آپ کسی اللہ کے ولی کے چاہنے والے ہوں، اللہ کا ولی جاہل نہیں ہوتا۔ یاد رکھو مسلمان، اللہ کا ولی جاہل نہیں ہوتا۔ جہالت یہ اللہ کے ولی کی پہچان نہیں ہے۔ اگر کہیں کسی اللہ کے ولی کو دیکھو کہ وہ جہالت پر مبنی گفتگو کر رہا ہے، وہ کتنا ہی بڑا منصب پر پائی ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور سلسلے جنیدیہ کے عظیم بزرگ، بلکہ وہ کہو تو سلسلے سہروردیہ میں بھی نام ہوتا آتا ہے اور سلاسل میں بھی ان کا نام آتا ہے، حضرت خواجہ جنید بغدادی، بہت بڑے بزرگ گزرے۔ کیا نام ہے ان کا؟ خواجہ جنید بغدادی۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی انسان کو شریعت کا شین بھی نہیں معلوم ہے، شریعت کا کچھ علم نہیں ہے، شریعت کا علم کچھ نہیں ہے، اور دعویٰ طریقت کا کر رہا ہے، دعویٰ بہت بڑا پیر ہونے کا کر رہا ہے، تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں وہ زندیق تو ہو سکتا ہے، وہ زندیق تو ہو سکتا ہے، وہ پیر نہیں ہو سکتا، مرشد نہیں ہو سکتا۔ ہم نہیں گئے۔ شریعت کا علم اتنا ضروری، اتنا لازمی ہے کہ تم جسے اپنا مرشد بنا رہے ہو، تم جسے اپنا پیر بنا رہے ہو، کم سے کم تمہارے زندگی میں کوئی مسئلہ آئے تو ازوے شرع اس کا کیا حکم ہے، قرآن اور حدیث کے علم کی روشنی میں وہ تمہیں بتا سکے۔ پیر ایسا ہونا چاہیے جو تمہارے مسئلے کا حل نہیں بتا سکتا، جو تمہیں اخلاص نہیں کر سکتا، جسے قرآن کی چند صورتیں پڑھنے نہیں آتی، وہ بھی ایسے نہیں بن سکتا۔ آپ پیروں کے پیر سیدنا غوث العظم دستگیر کو دیکھیں،
یہی غوث اعظم ہے، انہیں محنت و مشقت سے ولایت نہیں ملی ہے، یہ پیدائشی اللہ کے ولی ہے، یہ پیدائشی اللہ کے ولی ہے۔ جب مدرسہ جانے کے لائق ہوئے، چلنے لگے، تو آپ فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا حضور آپ کے اللہ کے ولی ہونے کا آپ کو کب پتا چلا؟ کسی نے پوچھا غوث اعظم سے کہ اللہ کے ولی آپ ہیں، یہ آپ کو پتا کب چلا؟ فرماتے ہیں جب میں مدرسے کے لیے جا رہا تھا، جب میں پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، تو مجھے آ کر ایک نورانی چہرے والا کہتا ہے ہٹو ہٹو راستہ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اور میرے ساتھ میں نورانی جماعت کو دیکھتا۔ فرماتے ہیں یہ وہی فرشتوں کی جماعت تھی، کوئی عام جماعت نہیں تھی۔ مدرسے میں پہنچتے تو غوث اعظم کے لیے کہا جاتا ہٹو ہٹو بچوں جگہ دو، عبد القادر کو جگہ دو۔